السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں عباس بھائی کا، جنہوں نے محفل کا انتخاب کیا جس میں کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کورٹ میں کامیابی دی اور ذریعہ بنایا کہ عبادت خانے کا کام دوبارہ شروع ہو سکے۔ جیسا کہ آپ سب نے کورٹ کا آرڈر دیکھا ہوگا کہ کورٹ نے ہمیں ہماری توقع سے بہتر فیصلہ دیا ہے۔ حالانکہ جب ہم پر یہ کیس کیا گیا تھا کہ عبادت خانے کا کنسٹرکشن اللیگل ہے، تو ہم صرف اس عنوان سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ اللیگل نہیں، لیگل ہے۔ لیکن جب فیصلہ آیا تو ہم سب چونک گئے کہ فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وحید الدین صاحب اور ان کی بہن، جنہوں نے ہم پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ عبادت خانہ اللیگل ہے، انہی کے گھر اللیگل ہے، اور جی ایچ ایم سی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ ان کے گھروں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہمارے لیے بھی جی ایچ ایم سی کو ایک ہدایت دی گئی کہ اگر ہم یہاں پہ انہوں نے اف کا ورڈ استعمال کیا، اگر ہم بھی اگر اللیگل بنائیں گے تب ہمارے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ میں یہ اسی لیے وضاحت کر دے رہا ہوں تاکہ کیونکہ آج کل افواہیں بہت پھیل رہی ہیں، اور جہاں انفارمیشن کا زمانہ ہے وہاں مس انفارمیشن کا بھی زمانہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فرسٹ ہینڈ مجھ سے یہ آرڈر سن لیں تاکہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو اگر ڈیفینڈ کرنا پڑے تو آپ میرے آرڈر کو نقل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جب عبادت خانے کا کام شروع کیے تھے تو ہم لوگ کو بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی اس کو رکائے گا، ایٹ لیسٹ کوئی شیعہ یا کوئی مسلمان آ کے رکائے گا۔ تو یہ ایک دم ہم لوگ آف گارڈ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ کوئی عبادت خانے جیسی چیز کو رکانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو ہر سچویشن سے لڑنے، ہر سچویشن سے جوجھنے کے لیے کچھ مثالیں، کچھ نصیحتیں موجود ہیں۔ میں ایسے ہی ایک 5 سچویشنز کا حوالہ دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح ہم انسپریشن لے سکتے ہیں اسلام سے اور اسلامی تاریخ سے، اور ان سچویشنز میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہم لوگ کو نصیحت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توقع رکھو۔ سورہ طلاق کی 3 آیت کا حصہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو لوگ اللہ پر توقع رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ آیت کا حصہ بار بار ہم لوگ کو اسلامک ہسٹری میں دیکھنے کو ملا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے مشہور تو ابراہے کا واقعہ، جہاں پر ابراہا اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، لیکن عبد المطلب کو بھروسہ اللہ پہ تھا، توکل اللہ پہ کرتے تھے، اور اللہ نے ابراہے کے لشکر کو میسمار کر دیا۔ ایسے ہی مثال ہم کو جنگ بدر میں ملتی ہے، جہاں پہ صرف 313 مسلمان تھے اور اس میں بہت سے ضعیف اور انٹرینڈ فوج تھی، لیکن 1300 مکے کے کفار جب ان سے لڑنے آئے تو ان کو ہرا دیا انہوں نے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انسپریشن ہے کہ ہم اللہ پہ توقع رکھیں گے، توکل رکھیں گے تو ہم کیسی بھی جنگ ہو جیت سکتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ نصیحت جو ہمیں اسلام سے ملتی ہے، اسلامی تاریخ سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تھوڑی فتح مل جائے تو غافل مت ہو جانا اور اپنے مقصد سے ہٹ نہیں جانا۔ اس کی مثال ہم لوگ کو ملتی ہے اسی کے بعد جنگ احد میں۔ جنگ احد میں اسلامی فوج تقریباً جیت چکی تھی، لیکن تیر اندازوں کا جو دستہ تھا وہ اپنے جو مقصد سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنا گارڈ لوور کر دیا، وہ چوکنے نہیں رہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جہاد کرنا، لیکن وہ لوگ جب
فتح دیکھے اور مال غنیمت دیکھا تو ان کی توجہ جہاد سے ہٹ کے عیش و آرام کی طرف آ گئی، مال غنیمت کی طرف آ گئی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آج ہم عبادت خانے کے لیے سب اکٹھا ہے، چاہ رہے ہیں کہ بہترین کام ہو اور سب نیک نیتی سے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب جب ہمیں وکٹری مل رہی ہے اور آگے وکٹری ملے گی تو ہم لوگ کو ہمارا فوکس نہیں ہٹانا چاہیے۔ ہمارا فوکس صرف اللہ کی خوشنودی ہے اور نہ ہمیں ہمارا گارڈ لوور کرنا چاہیے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ میسیج جو ہمیں عبادت خانے سے ریلیونٹ ہے اور اسلامی تاریخ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہمارے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ہم کو ملتی ہے جنگ حنین سے، جب اسلامی فوج فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ ان لوگ کا کانفیڈنس ہائی تھا اور بہت کچھ غرور بھی آ گیا تھا، ان کے پاس 13,000 کی فوج تھی، لیکن جب جنگ حنین میں گئے لوگ تو آلموسٹ ہار گئے لوگ۔ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو شاید وہ جنگ ہاری جاتے۔ تو یہاں سے ہمیں پھر مثال ملتی ہے کہ چاہے کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، اپنی طاقت پہ غرور نہ کرے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرے اور صحیح کرے اور کوشش کرے۔ اور ایک چوتھی مثال میں دوں گا جو اس جشن کے ماحول کے لحاظ سے اتنی پسند نہیں آئے گی، لیکن ہم لوگ کو ہم جب خوش ہوتے ہیں اسی وقت ہمیں یہ ایڈورسٹیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ میری مثال ہے ہم اس وقت کی جب حجاج بن یوسف کا لشکر آیا تھا اور اس نے کعبے کو مسمار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابراہے کا لشکر کعبے کو مسمار کرنے آیا تھا لیکن وہ خود تباہ ہو گیا، لیکن مروان نے جب ایک لشکر بھیجا حجاج بن یوسف کی قیادت میں تو وہ کامیاب ہوا کعبے کو جلا دینے کے لیے۔ اس کو اگر آپ غور کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جب عبد المطلب کے زمانے میں ابراہ آیا تھا تو اس وقت مسلمان کون تھے؟ صرف عبد المطلب اور ان کے کچھ خاندان کے لوگ۔ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن جب مروان کا لشکر آیا تو اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے چکی تھی۔ مسلمان مکے میں تقریباً لوگ مسلمان تھے اور طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا کعبے کی حفاظت کے لیے، اور ان کو یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم کو اس سے نصیحت یہ لینا چاہیے کہ آج ماشاءاللہ شیعہ اتنے سارے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، صاحب حیثیت لوگ بھی ہے، وکیل بھی ہے، پولیٹیشینز بھی ہے، ہر قسم کی طاقت ہے ہمارے پاس، اور ہمارے مقابل میں ایک صاحب ہے جو ہمارے عبادت خانے کو توڑنا چاہ رہے ہیں، برا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جائیں گے کہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اس کو کرنے دو، تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ طاقتور مسلمان تھے لیکن کعبے کو نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، لیکن یاد ہی ہے کہ جب تک کام پورا نہیں ہوتا کام پورا نہیں ہوا ہے۔ آگے بہت سے منزلیں آئیں گے، وہاں پہ ہمیں صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ حق کا راستہ ہمیشہ صبر کا راستہ ہوتا ہے، اور بیچ میں سیٹ بیکس بھی شاید آئیں، تو آپ سیٹ بیکس کو لے کے مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے چلیں، اور ہم کو ایسی جنگ کرتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک جہاد ہے۔ اور آخر میں وحید صاحب سے ہی مخاطب اسٹریٹ ہو کے یہ ان سے التجا کروں گا کہ قوم کو نہ ستائیں۔ آپ پہلے یہ کہتے آپ نے جب کیس کیا تو
مختلف سٹیجز میں آپ نے الگ الگ بہانے بنائے. آخر میں آپ کا بہانہ یہ تھا کہ ہم نے زمینیں وقف نہیں کی اور ہماری اولاد آ کے اس کو کلیم کر لے گی. ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے آپ نے کورٹ کے ذریعے سے ہم سے کاغذات مانگے کہ آپ اگر وقف کر چکے ہیں تو کاغذات سبمٹ کرو. تو ہم نے وہ کاغذات بھی سبمٹ کر دیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے وقف کے لیے زمین دے دی ہے. پھر اب کیا ریزن ہے کہ آپ اس کا کام رکوانا چاہتے ہیں؟ اور آپ ایک بورڈ پر میپ دکھا کے اس پر آپ باتھ رومز، ٹوائلیٹس، بیڈ رومز، ڈرائنگ روم یہ سب تلاش کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جسٹ کراس کر کے جائیے عبادت خانے میں. آپ کی کوئی جا کے دیکھیے کہاں ہے بیڈ روم، کہاں ہے باتھ روم. وہاں آپ کو صرف ایک ہال ملے گا جہاں عبادتیں ہوتی ہیں، جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں. کیوں روکنا چاہ رہے ہیں آپ یہ سب؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ یہ اجرت بتاتے ہیں کہ وہاں میونسپیلٹی کے 4 پرمیشنز لیے گئے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ مثلاً سوچیے ہم نے پرمیشن ہی نہیں لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم پرمیشن نہیں لے کے بھی بنا رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ عاشور خانے کو روک دیں، آپ مسجد کو رکوا دیں؟ سلامتی امام زمانہ بلند تر تلوار. آپ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجئے جو آپ کو یہ اجازت دیتی کہ GHMC کے پرمیشن کے بیسس پہ آپ ایک ایسی جگہ کا تعمیر رکوائے کہ آج کل تو آپ توڑنے کے لیے آمادہ ہیں. ایک ایسی جگہ کو توڑوائے جو ایک مسجد ہے، جو ایک عاشور خانہ ہے، جہاں اتنی مجلسیں ہوتی ہے. ہم لوگ یہ آپ سوچیں یہی کام اگر کوئی غیر قوم کا آدمی کرتا تھا تو اب 25 سال سے ہم رو رہے ہیں ہماری بابری مسجد کو لے کر، اور آج ہماری قوم کا کوئی شخص اٹھ کے اس کو توڑوانا چاہتا ہے یہ کہہ کے کہ اس پہ پرمیشنز نہیں ہیں. اور مجھے حیرت بھی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، محشر میں اگر آپ کا شہزادی سے سامنا ہوگا اور اگر وہ پوچھیں گے کہ تو میرے بچے کی اعضاء کی جگہ کیوں توڑوا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ وہاں 5 پرمیشنز 4 پرمیشنز لے کے بنے تھے اس لیے میں نے توڑوا دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی قربانی دیں گے. قربانی جو ہے حق کے لیے ہوتی، کوئی غلط کام کے لیے قربانی نہیں ہوتی. اور میں اگر وحید الدین صاحب ضد میں آ کے یہ کر رہے ہیں تو اب میں ان کے جو واہ واہ کرنے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے پوچھوں گا. سب کو اپنی خبر میں اپنا جواب دینا پڑے گا. آپ کیا سوچ کر یہ بات کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ سمجھائیے وحید الدین صاحب کو کہ ضد میں آ کر اتنا بڑا گناہ نہ کریں. اور یہ ایسا آپ دیکھیے آج سے 10-15 سال کے بعد انشاءاللہ عبادت خانہ تو بن کے رہے گا، وہاں نمازیں بھی ہوں گی اور ساتھ میں عزاداری بھی ہوگی، لیکن ایک آپ کا نام جڑ جائے گا کہ فلاں شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی. کیا آپ چاہیں گے کہ جنریشنز آپ کا نام اس طریقے سے لیا جائے؟ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام شیعوں کو، تمام مسلمانوں کو نیک توفیق دے کہ ہم گناہ نہ کریں اور ہمارا معاشرہ ایسا بنے کہ اگر کوئی گناہ کرنے اٹھتا ہے تو وہ شرمندہ ہو، نہ کہ لوگ اس کی واہ واہی کریں. اور فائنلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے شیعوں کا، سارے مسلمانوں کا. مجھے شیعہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس پروجیکٹ میں سارے مسلمان شامل ہیں. جیسا کہ بشارت صاحب، انہوں نے سارے ڈرائنگ جو ہے وہ اب جعفری فقرے سے نہیں ہیں لیکن سارے اسٹرکچرل ڈرائنگز دی ہیں بنا فیس چارج کیے کہ. وہی کیوں ایک ہندو صاحب ہے جس سے میں نے ایک مکان لیا تھا، وہ آیا تھا مجھے ڈونیشن دینے کے لیے. میں نے اس کی قبول نہیں کیا ڈونیشن، شکریہ ادا کر دیا. لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ عبادت خانہ بنے، لیکن افسوس ہماری قوم کے چند لوگ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اخباری حضرات، کیونکہ بہت سے اخباری حضرات اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں. وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں کہ عبادت خانہ روکا جائے. تو میں شکریہ ادا کروں گا
میری کمیٹی کا جو میرے کچھ بہت اسٹرانگلی بیک کرتی ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی کمیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں. وہ نہیں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ ہے تو میں ہوں. انہی کے کام, انہی کی اسٹرینتھ, انہی کے سپورٹ کی یہ وجہ ہے کہ آج اتنا کام چل رہا ہے. کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے جو کنسٹرکشن دیکھے, ڈونیشن دیکھے, وکیلوں سے ڈیل کرے. آج کل تو ہم لوگ کا بس یہی کام ہو گیا ہے کہ وکیل, GHMC وغیرہ یہی چکروں میں انہوں نے لگا کے چھوڑ دیا ہے. لیکن وہ اگر ضدی ہیں تو ہم حق کے لیے ضدی ہے, چاہے کچھ ہو جائے. یہ مکمل کر کے ہی چھوڑیں گے. اور میں شکریہ ادا کروں گا گولڈی صاحب کا, وہ ہر قدم پہ ہمارے ساتھ رہے, اور الطاف صاحب کا جو شروع سے ساتھ رہے, اور وہ بڑے اچھی لیگل ایڈوائزز دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے جو ریسنٹلی کیس کا فیصلہ ہوا اس میں بہت بڑا ہاتھ الطاف صاحب کا تھا. اور گولڈی صاحب ہمارے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کے کام میں چلتے ہیں اپنی مصروفیت کے باوجود. اور اشفاق صاحب جو بہت ہی صبر کے ساتھ ڈرائنگز بناتے ہیں, کیونکہ وہ 15 ڈرائنگز بناتے ہیں تو اس میں سے ایک ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو بار بار بنوانے لگاتے ہیں کیونکہ ہم پرفیکشن چاہتے ہیں. تو اشفاق صاحب ہے, ارشد صاحب ہے, اور تلنگانہ اسٹیٹ ویلفیئر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ہمارے بھائی ہے جو ہم لوگ کو بہت ووکلی سپورٹ کرتے ہیں. اور مجھے ہمارے والنٹیئرس جن کے لیڈر ہمارے مرتضیٰ صاحب ہیں جو بہت ہی خاموش اور سائلنٹلی کام کرتے ہیں, مگر ان کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا عبادت خانہ اتنا اسموتھلی چل پاتا. اور ہمارے عباس صاحب جو ہمیشہ میرے ساتھ ہر جگہ چلتے ہیں, بلکہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. امیر بھائی اور بابا بھائی, اور اگر میں کوئی نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کریں, کیونکہ شاید میں انصاف نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے نام ہیں جو مجھے لینا چاہیے. اور بہت انگنت لوگ ہیں جو میری سپورٹ کرتے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو اللہ اجر عظیم دے. اور سب سے بڑی دعا میں یہ کرتا ہوں کہ ہم سب جو آج عبادت خانے کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے بنانا چاہتے ہیں, آئندہ بھی ایسے ہی رہے, ایسے ہی سیلفشلی کام کرے, اور اللہ ہمارے خدمات کو قبول کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.